السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت جنگ کا ماحول بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بھارتی حکام بار بار سخت بیانات دیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدامات کی کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس رویے نے پاکستان میں یہ خدشہ پیدا کر دیا ہے کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف کوئی بڑا فوجی اقدام کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ بھارت کے وزیر دفاع کے بیانات کے بعد یہ صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ بھارت سندھ کے علاقے سرکریک کے اندر ایک نیا محاذ کھولنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان مکمل طور پر الرٹ ہے اور پاکستان کی فوجی مشینری ہر لمحہ تیار کھڑی ہے۔ دوسرے ممالک کی جانب سے سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹس بھارت کے اندر مکمل طور پر روک دی گئی ہیں اور بھارت کی اسٹاک ایکسچینج مسلسل گرتی ہی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی نئی جنگ یا کوئی نیا محاذ کھولنے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو یہ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھارت کے اندر انویسٹمنٹس کرنا روک دی ہے۔ بھارت کے بعض جنرلز یہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان ترکی سے جدید ترین ڈرونز حاصل کر رہا ہے اور انہیں اپنی دفاعی صلاحیت میں شامل کرتا جا رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے تقریباً 300 سے 400 ترکش ڈرونز انڈیا کے اوپر فائر کیے تھے۔ یہ بات بھارتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر تشویش پیدا کر رہی ہے، کیونکہ ترکی کے ڈرونز یوکرین اور آذربائیجان کے محاذ کے اوپر بہت اچھا کردار نبھا چکے ہیں۔ اگر پاکستان ان ڈرونز کو مسلسل جنگ کے دوران استعمال کرتا رہتا ہے تو بھارتی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بہت مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر بھارت اور پاکستان کے درمیان دوبارہ سے ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ صرف دو ممالک تک محدود نہیں رہے گی، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دفاعی معاہدے کے اوپر سگنیچر کر چکے ہیں۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ اب اس منظر نامے کے اندر ایک نیا اور پیچیدہ پہلو لے آیا ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر تو دفاعی تعاون کے لیے ہے، لیکن اسرائیل اس معاہدے کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل پاکستان اور سعودی عرب کے اس دفاعی معاہدے کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ سعودی عرب کس حد تک پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ ڈر بھی ہے کہ اگر کل کو اسرائیل قطر کی طرح سعودی عرب کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ نہ ہو کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے یہ جنگ بظاہر تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑی جائے گی، لیکن انڈائریکٹلی اس میں اسرائیل بھی شامل ہوگا، جبکہ پاکستان کے ساتھ چین، ترکی اور اب سعودی عرب بھی مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ انڈین آرمی کو حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران وہ کامیابی نہیں ملی جو انڈیا اپنی عوام کو بتا چکی تھی۔ انڈیا اپنی عوام کو یہ ظاہر کر چکی ہے کہ انڈین آرمی ایک بہت ہی ایڈوانسڈ اور پاورفل آرمی ہے۔ بھارت نے بالا کوٹ ایئر سٹرائکس اور نور خان ایئر بیس کے اوپر ہونے والے حملے کو بہت بڑھ چڑھ کر بیان کیا تھا، مگر زمینی حقائق میں پاکستان کے مضبوط جواب نے مودی کے تمام پروپیگنڈے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ انڈین پارلیمنٹ کے اندر بھارتی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے مودی سے یہ سوال اٹھایا کہ اگر انڈیا اتنا ہی مضبوط ہے تو سیز فائر کے لیے ایگری کیوں کیا؟ اگر بھارت پاکستان کو شکست دے رہا تھا تو بھارت کو پاکستان سے پہلے سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مودی گورنمنٹ کے اوپر اندرونی اور بیرونی طور پر بہت زیادہ سیاسی دباؤ ہے، جس کو دور کرنے کے لیے بھارت پاکستان سے ایک نیا محاذ کھولنا چاہتا ہے۔ مودی گورنمنٹ نے انڈیا کے اندر یہ بیانیہ بنا دیا ہے کہ ہم اس دفعہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہی ختم کر دیں گے۔ ایک بیان میں انڈیا کے آرمی چیف اپندرا دیودی نے یہ کہا کہ اگر پاکستان نے ریاستی سطح پر دہشت گردی کو نہ روکا تو اس دفعہ بھارت پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دے گا اور پاکستان کی تاریخ ہی ختم کر دی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ بھارت کی جانب سے جنگ کے لیے بار بار ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ تو یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ جیسے ہی کوئی مزید اور لیٹسٹ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں
اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔